سامنے آ گیا، اس نے یہ کہا کہ فعل یا معنی فعل کے اسناد ایسے ملابس کی طرف کیا جائے وہ اس ملابس کے علاوہ ہو جس کے لیے فعل اور معنی فعل ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ یعنی فعل کا اسناد معلوم میں فاعل کی طرف نہ ہو اور مجہول میں مفعول کی طرف، یہ اسناد ما لہو ہے، اور بلکہ اسناد جو ہے کبھی ظرف کی طرف ہوا ہے، بات سمجھ میں آئی نا، کبھی سبب کی طرف ہوا ہے، کبھی مکان کی طرف ہوا ہے، تو اس طرح جیسے آپ نے مثالوں میں بھی دیکھ لیا۔ سمجھ آئی بات؟ مصنف علیہ رحمہ نے آگے پھر فرمایا وَيَنْبَغِي أَن يُعْلَمَ، مناسب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ معلوم کیا جائے کہ مجاز عقلی یجری بالنسبت غیر الاسنادیہ ایضا من الاضافیہ والإخائیہ۔ مصنف علیہ رحمہ کا یہ عبارت ان اشارے کے ایک اعتراض کا جواب ہے جو ماتن پر وارد ہو رہا تھا۔ ماتن نے جو تعریف کی ہے مجاز کے وہ جامع نہیں ہے، مجاز عقلی کی جو تعریف کی ہے وہ جامع نہیں ہے، اس لیے کہ نسبت اضافیہ اور نسبت ایقائیہ دونوں نکل گئے، جبکہ مجاز عقلی ان دونوں میں بھی پائے جاتے ہیں، ان دونوں میں بھی، تو لہٰذا مجاز عقلی پائے جاتے ہیں لیکن تعریف صادق نہیں آ رہا، تو تعریف کیا ہوا؟ جامع نہیں ہے اپنے افراد کے لیے، کیا نہیں ہے؟ ہر تعریف کے لیے جامع اور مانع ہونا ضروری ہے۔ مصنف اس کا جواب ذکر کر رہا ہے، اشارے اس کے وَيَنْبَغِي أَن يُعْلَمَ، مناسب ہے کہ یہ یہاں پہ معلوم کی جائیں کہ اندر مجاز العقلی یجری بالنسبت الغیر الاسنادیہ، مجاز عقلی جو ہے اس نسبت میں بھی جاری ہوتا ہے جو غیر اسنادی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مثلا اضافی میں، بات سمجھ میں آئی نا؟ کیونکہ آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اسناد تام کو کہتے ہیں، تو اضافی میں جو ہے تامیت نہیں ہوتی، سمجھ آئی بات؟ تو لہٰذا اسناد جو ہے اسی طرح ایضاً یہ نسبت غیر اسنادیہ جو ہے اس میں بھی جاری ہوتا ہے مجاز عقلی، مثلا اضافیہ میں، مثلا ایقائیہ میں۔ ایقائیہ دونوں کا مثال آگے مصنف علیہ رحمہ ذکر کر رہا ہے، جیسے عجبنی انبات الربیع وجری الانہار، مصنف مثال ذکر کر رہا ہے، مثلا عجبنی انبات الربیع، انبات کا اضافت کس کی طرف ہے؟ رفیع کی طرف، اسناد پایا گیا، کیا ہو؟ یہ اسناد یہاں پایا جاتا ہے۔ اب مصنف علیہ رحمہ بتا رہے ہیں کہ نسبت یہاں پہ بھی ہے، اور اسی طرح مجاز ہے، بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ انبات کا نسبت اگر آپ ربی کی طرف کریں گے تو یہ مجاز ہوگا، غیر ما ہوا لہو ہے، کیونکہ ربی جو ہے سبب ہے، کیا ہے بھائی؟ کیونکہ انبات تو اللہ کی طرف سے ہے نا، انبات کا نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف، یہاں کس کی طرف کر دیا؟ جب کوئی مسلمان کہے گا اس وقت کی بات ہو رہی ہے نا، اگر کوئی کافر کہے گا تو وہاں پہ کہا تھا آپ کو، تو پھر یہ حقیقت ہو جائے گا، کیونکہ وہ حقیقت مراد لے رہا ہے، اس لیے وہاں پہ آپ کو مثال بتایا تھا کہ اگر قول الجاہل انبت الربیع البقلہ، تو اس کو مثال کس کے لیے بنایا تھا؟ حقیقت کے لیے، ہاں؟ اچھا، قال اللہ تعالی، اچھا وجری الانہار، دیکھو جری کا اضافت انہار کی طرف، یہ نسبت کیا ہے؟ یہ بھی مجاز ہے لیکن ناقص ہے، اسنادی نہیں ہے، کیوں؟ دیکھیں جری الانہار یہ بھی مجاز ہے، مجاز اس لیے ہے کہ جری جو ہے جاری، نہر نہیں ہوتا، پانی ہوتا، لیکن جری کا نسبت، جریان کا نسبت نہر کی طرف کر دی، کیونکہ نہر اس پانی کے لیے محل ہے، کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ تو یہ بھی مجاز ہے نا۔
اور اسی طرح وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرتے ہو، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، یہ کے درمیان اختلاف کی، شقاق کا اضافت بین کی طرف ہے، کس کی طرف ہے؟ شقاق کی اضافت بین کی طرف، بین جو ہے ظرف مکان ہے، بات سمجھ میں نا؟ اور اگر تم ڈرتے ہو اختلاف کا بینہما، ان دونوں کے درمیان، بات سمجھ میں نا؟ تو یہاں پہ ظاہری باتیں اضافت بین کا، شقاق کا بین کی طرف ہوا ہے، یہ بھی مجازی ہے، بات سمجھ میں آئے نا؟ یہ کیا ہے؟ مجازی ہے، کیونکہ بین اس میں مکان ہے، بین کیا ہے؟ مکان ہے۔ اور آگے پھر فرما رہے ہیں کہ وَمَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، مکر کا نسبت کس کی طرف ہوا ہے؟ اور اسی طرح نہار کی طرف، لیکن مکر کا نسبت ماکر کی طرف ہوتا ہے، لیل اور نہار کی طرف نہیں ہوتا، لیکن یہاں دن اور رات کی طرف نسبت کی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمانہ ہے مکر کے، کیا ہے بھائی؟ وَنَحْوَ نَوَّمْتُ اللَّيْلَ وَأَجْرَيْتُ النَّهَارَ، ایک آدمی کہتا ہے نَوَّمْتُ اللَّيْلَ، میں نے رات کو سلایا، کیا کر دیا؟ تو اصل میں عبارت اس طرح تھا، میں نے آدمی کو رات میں سلایا، رات جو ہے اس کے لیے کیا ہے؟ یہ ایقاع کا مثال ہے، یعنی اوقات النوم فی اللیل، بات سمجھ میں آئے نا؟ کس کے لیے ہے؟ ایقاع کا مثال ہے، ہاں، معنی یہ ہوا کہ نوم تو شخص فی اللیل، میں نے نیند میں واقع کر دی فلاں کو رات میں، لیکن تنوین کا نسبت کس کی طرف کر دی؟ رات کی طرف، جبکہ وہ زمانہ ہے۔ وَأَجْرَيْتُ النَّهْرَ، میں نے جاری کر دیا نہر کو، یعنی اجریت الماء فی النہر تھا، بات سمجھ میں نے؟ معنی یہ ہے کہ وقوع ایقاع کا مثال ہے، یہ بھی قال اللہ تعالیٰ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، یہ بھی مجاز ہے، آپ اطاعت نہ کریں اسراف کرنے والوں کے امر کا، اطاعت امر کا نہیں ہوتا، اطاعت عامر کے ہوتے ہیں، اطاعت امر کا ہوتا ہے یا عامر کی جاتی ہے؟ عامر کے، لیکن یہاں اطاعت کا نسبت کس کی طرف کر دی؟ امر کی طرف کر دی، سمجھ نہیں آئی بات؟ مجاز ہے۔ والتعریف المذکور انما هو للاسناد، جبکہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو مجاز عقلی جو ہے جاری ہوتا ہے نسبت غیر اسنادی میں بھی، کس میں؟ جبکہ تعریف جو ذکر ہوا ہے انما هو للاسنادی، مجاز عقلی کا جو تعریف ذکر ہوا اس میں صرف کون شامل ہو رہا ہے؟ اسنادی شامل ہو رہا ہے، اضافی اور ایقائی نکل رہے ہیں۔ اب کیا کریں؟ اللہم الا ان یراد، اللہم کے بعد پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جواب نہیں بن رہا ہو، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو اللہ کے نام لے کے ایک جواب دیتے ہیں، الا ان یراد، مگر یہ جو اگر مراد لیا جائے اسناد سے مطلق نسبت ہے، اسناد سے تو ویسے مطلق نسبت مراد نہیں ہوتا ہے نا، اسناد سے تو اسناد حقیقی مراد ہوتا ہے، یعنی نسبت تام، لیکن یہاں ہم اسناد سے نفس نسبت مراد لے رہے ہیں، چاہے نسبت تام ہو یا نسبت ناقص ہو۔ وہاں ہونا مباحث النفیسہ و شہنہا بیان شرع، ہم نے اچھی بات کی، اس کو ہم نے مزین کیا شرع میں، بات سمجھ میں آئے نا؟ وقولنا فی التعریف بتأول، آپ کو بتا دیا مجاز کے تعریف میں ایک قید اور بڑا ہے، بتأول، یہ غیر ما ہوا لہو کی طرف نسبت کیا گیا، لیکن تعویل کر کے، کیا کر کے؟ حقیقت تو مراد ہی نہیں ہو سکتا ہے نا، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نہارو صائمون، اگر حقیقت مراد لے رہے ہیں تو حقیقت حقیقی معنی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، ہم تعویل کریں گے تو نہار کی طرف نسبت ہو، صوم کی طرف، یہ جو ہے کہ نہار کی طرف صوم کا نسبت کیے جائیں گے نا، تو بتأول کیوں کہا، یہ اضافہ کیوں کیا؟ یخرج نحو ما مر من قول الجاہل، جو کافروں نے یہ کہا تھا نا انبت الربیع والبقل، اس کو ہم نے کیا مراد لیا تھا؟ حقیقت،
4 حقیقت کے قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی تھا نا. تو یہاں بتاولن کہا تاکہ اس کو نکالیں مجاز سے، کیونکہ کافر انبت الربیع والبقل کہتا ہے تو ویسے دیکھا جائے تو یہ مجاز ہے. کیا ہے؟ مجاز ہے، کیونکہ ان بات ویسے بھی اللہ کی طرف سے ہے. لیکن وہ تعویل نہیں کر رہا ہے نا، وہ تو حقیقت مراد لے رہا ہے. بتاولن مجاز کی تعریف یہ ہے کہ وہ بتاولن، لیکن جب وہ کافر کہے گا تو وہ بغیر تعویل کے حقیقت مراد لے گا. بتاولن کا قید اس لیے بڑھایا تاکہ یہ نکل جائے. رائین ان باتیں من الربیع، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان بات کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ ربیع کی طرف سے. فإن هذا الاسناد وإن كان إلى غير ما هو له في الواقع لكن لا تأول فيه. اگرچہ اسناد غیر ما هو له کی طرف ہے، نفس الامر میں، واقع میں، لیکن کیا ہے؟ لیکن کافر اس میں تعویل نہیں کر رہا ہے. تو تعویل نہیں کر رہا ہے تو مجاز سے نکل گیا. کیا ہو گیا؟ سمجھ نہیں آئی بھائی؟ ہاں، کون سمجھ نہیں سمجھا؟ سب نہیں سمجھے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ سمجھ گئے؟ اچھا. فإن هذا الاسناد وإن كان إلى غير ما هو له في الواقع لكن لا تأول فيه لأنه مراده ومعتقده، کیونکہ ان کا عقیدہ اور خیال یہی ہے. وَكَذَا شَفَى الطَّبِيبُ الْمَرِيضَ. اسی طرح ایک کافر کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے بیمار کو ٹھیک کر دیا. وہ تعویل نہیں کر رہا ہے، اس کے خیال میں اسی ڈاکٹر نے ہی کر دیا. لیکن اگر کوئی مسلمان کہے گا وہ تعویل کرے گا کہ وہ سبب کی وجہ سے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ حقیقت کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے شافی تو اللہ ہے. یہ سبب کون بنا؟ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يُطَابِقُ الْاعْتِقَادَ دُونَ الْوَاقِعِ. اسی طرح اور بھی مثالیں جس میں اعتقاد تو ہو لیکن واقع کے مطابق نہ ہو. فَقَوْلُنَا بِتَأْوِيلٍ يَخْرُجُ ذَلِكَ. بتاولن سے یہ نکل گیا. کما یخرج الاقوال الکاذبہ، ایک تو یہ نکل گیا اس سے بتاولن سے. دوسرا اقوال کاذبہ، وہ اقوال نکل گئے جو جھوٹ پر بنا ہے. ہاں، کیا بنا ہے؟ آدمی کہتا ہے کہ بھائی وہذا تاریز بالسکاکی حیث جعل تاول اخراج الاقوال الکاذبہ. کیوں بھائی؟ جھوٹے آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس میں تعویل نہیں کرتا. کیا کرتا؟ بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے. دیکھو، ایک آدمی کسی کے متعلق کہیں کہ زید آ گیا اور پھر یہ مراد لیں کہ زید آنے سے مراد اس کا امر آنا مراد لیا ہے میں نے، اس کو تعویل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تعویل کہتے ہیں. ایک یہ کہیں کہ اسی پہ قائم رہیں کہ نہیں زید ہی آیا تھا، زید نہ آیا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقوال کاذبہ. بتاولن سے وہ کیا ہو گیا؟ نکل گیا. اگر تعویل کر لیتا تو وہ جھوٹ کیا ہو جاتا؟ مجاز بن جاتا. اگر تعویل نہیں کر رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں زید ہی آیا ہے، تو بتاولن سے مجاز سے بھی نکل گیا. کیا نکل گیا؟ تو سکاکی نے کے اوپر یہ مصنف اعتراض کرنا چاہتا ہے، کیونکہ سکاکی نے کہا تھا کہ بتاولن صرف اور صرف اقوال کاذبہ کو نکالنے کے لیے بڑھایا ہے. مصنف فرماتا ہے کہ نہیں، صرف اس کے لیے نہیں، دو چیزوں کو نکالنے کے لیے. ایک تو اقوال کاذبہ، اور ایک جو ماقبل جو کافر جو یہ کہتا ہے کہ انبت الربیع والبقل اس جیسے، جو واقع کے مطابق نہ ہو لیکن عقیدے کے مطابق ہو. سمجھ آئی بات؟ وہذا تاریز المصنف المتن لبیان فائدۃ ھذا القید ولتنبیہ علی ھذا تعرض المصنف المتن لبیان فائدۃ ھذا القید مع انه ليس ذلك من دابی فی ھذا الکتاب. مصنف کی عادت پورے کتاب میں یہ ہے تعریف کے فوائد قیود نہیں بتاتا ہے، تعریف کے، لیکن یہاں بتاولن کے فوائد قیود کیا کر دیے؟ اس نے بتا دیے. بات سمجھ میں آئی نا؟ دیکھو، وقولنا بتاول یخرج نحو ما مر من قول الجاہل، یہ متن ہے. مصنف کی عادت کیا ہے؟
فوائد قیود، لیکن یہاں پہ بتاول میں فوائد قیود بتا دیے. کیوں بتا دی؟ سکاکی پر رد کرنے کے لیے. سکاکی یہ کہہ رہا تھا کہ بتاول صرف اقوال کاذبہ کو نکالنے کے لیے، تو مصنف نے بتا دیا نہیں، اقوال کاذبہ اور جاہل کے یہ بات، ان دونوں کو نکالنے کے لیے یہ بڑھایا. اسی مقصد کو بتانے کے لیے یہاں فائدہ قیود بتا دی اس نے، ورنہ عام قاعدہ مصنف کا یہ ہے کہ وہ فائدہ قیود. سمجھ آئی بات؟ دیکھیں، ولی تنبیہ خبر دینے کے لیے لہٰذا اس بات پر تعرض المصنف المتن، مصنف نے متن میں تعرض کے لیے بیان فائدہ هذا القید، اس قید کے فائدہ بتانے کے لیے. دیکھو متن میں کہا، باقی شارح تو آپ کی وضاحت کر رہا ہے، تعریف کے قیود بتا رہا ہے شارح، لیکن ماتن کی بات ہو رہی ہے. مع انہ لیس ذلک من بابہ، اس کے باوجود کہ مصنف کے عادت نہیں ہے اس کتاب میں فوائد قیود کو بتانا. وقت سرا علی بیان اخراجہ بنحو قول الجاہل مع انہ یخرج الاقوال الکاذبہ. ایضاً سکاکی کے رد مقصود ہے نا، اقوال کاذبہ کا ذکر نہیں کیا، جبکہ بتاول سے وہ بھی نکل رہا ہے، کیونکہ فوائد قیود بتانا مقصود ہوتا تو اقوال کاذبہ کو بھی ذکر کرتا نا. اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے، اس میں تو سکاکی بھی مان رہا ہے، لیکن جس کو سکاکی نہیں مان رہا تھا صرف اسی قید کو ذکر کیا. نہیں سمجھے؟ وَلِأَنَّ مِثْلَ قَوْلِ الْجَاهِلِ خَارِجٌ عَنِ الْمَجَازِ لِاشْتِرَاطِ التَّأَوُّلِ فِيهِ لَمْ يَحْمَلْ نَحْوَ قَوْلَهُ أَشَابَ الصَّغِيرَ وَأَفْنَى الْكَبِيرَ وَكَرَّ الْغَدَاةِ وَمَرَّ الْعَشِيِّ. ولہذا اسی وجہ سے جس طرح جاہل کے جو انبت الربیع البقل کافر کہتا ہے نا، تو اس کو بتاول کے ذریعے سے کیا کر دیا؟ مجاز سے نکال دیا. کیونکہ بتاول کا شرط اس میں نہیں پایا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ شعر جو اشاب الصغیر وافنا الکبیر کر الغدات مر العشی، کہنے والے کا پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر. جب پتہ نہیں ہے تو ہم اس کو مجاز پر حمل نہیں کر سکتے ہیں. ہم اس کو مجاز پر اس وقت حمل کریں گے نا جب ہم سمجھیں گے یہ کہنے والا کیا ہے، مسلمان ہے. اور یہاں دیکھو شعر کا معنی پہلے سمجھ لیں. اشاب الصغیر چھوٹے کو جوان کر دیا، وافنا الکبیر بڑے کو فنا کر دیا. کیا کر دیا؟ چھوٹے بڑے ہو گئے، بڑے چلے گئے دنیا سے. کس نے؟ کہتا کر الغدات ومر العشی، دن رات کے بدلنے میں. کس نے؟ جب دن رات بدلتا رہتا ہے تو عمر پورا ہو جاتا ہے، چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے پورا اپنے وقت پورا کر کے جاتے ہیں. دیکھیں اگر کسی مسلمان کا یہ شعر ہو تو یہ مجاز ہوگا، کیونکہ مسلمان زمانے کے طرف نسبت اگر کسی چیز کا کرے گا تو زمانہ ہونے کے نسبت سے کرے گا، سبب ہونے کی سوا سے، ورنہ موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ اگر یہ شعر کسی کافر کا ہے تو پھر اس وقت یہ حقیقت ہوگا، مجاز نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے مصنف فرما رہے ہیں کہ قائل کا پتہ نہیں ہے تو لم یحمل، اس کو ہم مجاز پر حمل نہیں کریں گے. اگر مسلمان کا پتہ چل جاتا تو یہ کیا کرتے ہم؟ دیکھیں علی المجاز، اس کو حمل نہیں کریں گے مجاز پر. اعلیٰ اسناد ان اسناد شابہ وافنا الی کر الغدات ومر العشی. کر اور مر کس کو کہتے ہیں؟ جلدی جلدی گزرنے کو کہتے ہیں. تو دن رات بدلتے رہتے ہیں تو اسی سے جو ہے چھوٹا جو ہے جوان ہو جاتا ہے، جوان بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھے چلے جاتے ہیں. یہی زمانے کی وجہ سے تو مجاز کے اوپر اس کو حمل نہیں کریں گے. ما لم یعلم او لا یظن ان قائلہ، کب تک نہیں کریں گے؟ جب تک ہمیں پتہ نہ ہو یا ہمیں گمان یقین کے میں نہ بدلیں کہ ان قائلہ لم یعتقد ظاہرہ. یہ شعر کے کہنے والے ظاہر مراد نہیں لے رہا ہے، مجاز مراد لے رہا ہے. پھر تو ہم مجاز پر حمل کریں گے نا. اے ظاہر الاسناد لانتفاء التاول، کیونکہ اس وقت مجاز پر حمل نہیں کریں گے کیونکہ یہاں تعویل نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کہنے والا کافر ہو.
جب کافر ہے تو بتاولن وہ تعویل نہیں کر رہا ہوگا تو حقیقت کہہ رہا ہوگا، کیونکہ زمانے کو ہی سمجھ رہا ہے۔ حینئذ احتمال یکون ہوا معتقد لظاہر، ہو سکتا ہے کہ یہ شاعر کا عقیدہ یہی ہو، دہریہ ہو۔ ہاں بھائی، فیکون من قبیل قول الجاہل انبت الربیع البقل، پھر اس صورت میں یہ کس قبیل سے ہوگا؟ انبت الربیع البقل کے قبیل سے ہوگا۔ انبت الربیع البقل کیا تھا؟ حقیقت تھا جب کافر کہتا ہے۔ تو کم استدل ما لم یعلم او لم یستدل بشیء علی انه لم یرد ظاہر مثل الاستدلال علی ان اسناد میزہ، جس طرح ابو النجم کا یہ شعر ہے نا آگے آ رہا ہے، اس شعر میں شاعر نے بتا دیا کہ میں مسلمان ہوں، وہاں بھی غیر کی طرف نسبت کیا گیا، لیکن وہاں آگے جا کے شاعر اپنے مسلمان ہونے کا بتا رہا ہے، تو اب اس کو ہم کس پر حمل کریں گے؟ مجاز پر، لیکن اوپر والا شعر میں معلوم نہیں ہے۔ کم استدل جس طرح کے یعنی ما لم یعلم جب تک نہ پتہ چلیں، ولم یستدل بشیء علی انه لم یرد ظاہر مثل الاستدلال، جس طرح استدلال کیا جاتا ہے کہ یہاں تعویل مراد علی ان اسناد میزہ، میزہ کا جذب اللیالی کی طرف جو نسبت اس آنے والے شعر میں کیا گیا ہے، وہ آنے والے شعر ابو النجم کا ہے۔ ابو النجم کہتا ہے میز عنہ کنزعن عن کنزعین جذب اللیالی ابتئی او اسرعی، شاعر کہتا ہے میز عنہ، الگ کر دیا میرے سر سے بالوں کو، ایک اونچے کو پھر دوسرے کو چھ کو بال کے۔ جب آدمی کی عمر زیادہ بڑھتا ہے نا، بال آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتے ہیں، گنجا ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے جذب اللیالی، رات گزرنے نے بدلنے نے، جب یہ رات دن بدل جاتے ہیں نا، اور اسی نے یعنی وقت بڑھنے کے ساتھ میرا عمر بڑھتا گیا اور میرے سر کے بال جو ہے گچھے در گچھے کیا ہو گئے؟ نکلنے لگے۔ اب تئی او اسرعی حال لیالی کے، چاہے آپ جلدی آئیں یا آہستہ آہستہ، بات سمجھ میں آئے نا؟ مجاز متن دیکھیں، یہ مصنف کہہ رہا ہے یہ کیا ہے؟ کیوں مجاز ہے؟ تو بقولہ عقیبہ، کیونکہ شاعر متن دیکھیں، اس شعر کے آخر میں یہ کہتا ہے افناہ قیل اللہ للشمس اطلعی، شاعر آخر میں کہتا ہے افناہ، اس میرے بال کو فنا کر دیا، ختم کر دیا، قیل اللہ، قیل اللہ اللہ کے حکم نے، کس نے؟ وہ اللہ کے حکم کیا تھا، للشمس اطلعی، روز اللہ فرماتے ہیں سورج کو کہ طلوع ہو جاؤ، جب ایک دن طلوع ہو گیا، ایک دن پورا ہو گیا، پھر اگلے دن پھر طلوع ہو گیا تو ایک دن اور کم ہو گیا، تو اسی طرح میرا عمر پورا ہوتا گیا اور میرے سر کے بال بھی کیا ہو گئے؟ نکلتے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میز عنی، تو میرے بال کے گچھے جو ہے وہ گرا دیے کس نے؟ دن رات نے، لیکن یہاں سبب کے طور پر ہے، کیونکہ آگے یہ خود ذکر کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ حکم اللہ سے ہوا، دن رات کی تبدیلی کس کی طرف سے ہے؟ تو شاعر خود بتا رہا ہے، تو اب معلوم ہوا کہ یہ میزہ کی نسبت جو لیل کی طرف ہوا ہے یہ مجازن ہے، لیکن اوپر والے شعر میں ایسا سمجھ میں بات آئی بھیا؟ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، یہ ہمیں جگاؤ نا اس کو۔ میزہ الی جذب اللیالی فی قول ابن نجم، شعر میزہ عنہ یعنی راس سے، سر سے الگ کیا ہے، کنزعن عن کنزعین، کنز کس کو کہتے ہیں؟ وہ شعر المجتمع فی نواحی الراس، سر کے ایک طرف جو گچا ہوتا ہے بال کے، وہ کبھی ایک طرف گرتا ہے نا، کبھی دوسرے طرف، کبھی سامنے گرتا ہے پھر آہستہ آہستہ گرتا جا رہا ہے۔ جذب اللیالی مزیہا و اختلافہا، رات کا گزرنے نے اور اس کے بدلنے نے، اب تئی او اسرعی، جلدی ہو یا آہستہ آہستہ، حال ہے لیالی کے، علی تقدیر المقول مقولا فیہا ویجوز ان یکون الامر معنی الخبر، یا امر جو ہے یہ امر جو ہے خبر کے معنی میں ہو، اور یہ خبر ہے انہ کہ استدل علی ان اسناد میزہ الی جذب اللیالی مجاز، یہ مجاز ہے، بقولہ متعلق بھی اسناد، استدل
بقول ابی نجم، کیونکہ عقیبی اس نے استدلال کیا ہے کہ یہ مجاز ہے، کیوں؟ آنے والا شعر کا جو جملہ ہے، عقیب کا معنی کیا ہے؟ بعد میں آنے والا جملہ، میز عنہ کنزن، کنزن کے بعد آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ افنا ہو، اب نجم کو فنا کر دیا، اسی طرح انہیں مجھے فنا کر دیا یا میرے بال کو فنا کر دیا۔ قیل اللہ، اللہ کے حکم اور فیصلے نے، اللہ کے ارادے نے، لشم سے جب سورج کو کہا اطلعی، کیا ہو جاؤ، فإنه يدل على أنه فعل اللہ تعالیٰ، یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو مرنا ہے، یہ بال کو ختم ہونا ہے، یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ وَأَنَّهُ الْمُبْدِئُ وَالْمُعِيدُ، کیونکہ نئے پیدا کرنے والا بھی وہی، واپس کرنے والا بھی وہی، وَالْمُنشِئُ وَالْمُفْنِي، وہاں انشاء بھی نئے پیدا کرنے کو، معید بھی اور لٹانے کو۔ فَيَكُونُ الْإِسْنَادُ إِلَىٰ جَذْبِ اللَّيَالِي بِتَأْوُلٍ، اب معلوم ہوا کہ جذب اللیالی کی طرف نسبت کیا ہے؟ مجازن ہے، تعویل کے ساتھ، الا انہ زمان او سببنا، یا زمانے ہونے کی وجہ سے یا سبب ہونے۔ ہاں بھائی سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ ہاں سمجھ گئے؟